بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 15 آئیں مدد کریں پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے سن کر گفتگو کے اہم نکات کو سمجھ کر بتا سکیں، واقعے یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں، حروف ندا استجاب افسوس کا استعمال کر سکیں، قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں اپنے اور دوسروں کے بچاؤ کی تدابیر کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا عمل ہے؟ تو پیارے بچوں، ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے کسی مشکل میں اپنے دوست کی مدد کی ہو تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان میں خدمت خلق کرنے والے کسی فلاحی ادارے کے بارے میں بتائیں۔ تو پیارے بچوں، ایڈی فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک نامور خدمت خلق کرنے والا ادارہ ہے جو عرصہ دراز سے لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے اور گرل گائیڈ تحریک کی بنیاد ان کی بہن ایگزن نے رکھی تھی۔ ہر 4 سال بعد اسکاؤٹس کا ایک بین الاقوامی اجتماع منعقد ہوتا ہے جسے اسکاؤٹ جمبوری کہتے ہیں۔ اس میں اسکاؤٹوں کے مابین مختلف مقابلے ہوتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو سبق آئیں مدد کرنے میں جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تلفظ سیکھے میں اہم الفاظ پڑھیں گے: ہجوم، تربیت، ایمبولینس، ناگہانی، کیمپ، خود اعتماد۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم اب جانیں گے کہ علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ چوک میں پہنچے، ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی، ساری ٹریفک رک گئی، ابا جان بھی رک گئے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ علی اور ابا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے میں ہجوم یعنی بھیڑ میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے 2 پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا۔ تو پیارے بچوں، وہ 2 لڑکے جنہوں نے اس زخمی کی مدد کی وہ کون ہوں گے؟ علی نے پوچھا، ابا جان کہ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ تو علی ان کے پاس گیا اور اس نے پوچھا، بھائی جان کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے سے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابا جان بولے، بیٹا اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں قائم اسکاؤٹ تنظیموں کے ارکان ہوتے ہیں۔ اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے یا کوئی حادثہ ہو، اسکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ علی ابا جان، اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں، یہ تو بڑی اچھی تنظیم ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اس تنظیم کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ تو چلیں اب ہم اس تنظیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو ابا جان بتاتے ہیں کہ بیٹا اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ بیڈن پاؤل نے رکھی تھی۔ اس کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ علی، ابا جان کیا میں بھی اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ اب آپ میں سے کون کون اسکاؤٹ بننا چاہتا ہے؟ اوکے، تو پیارے بچوں، ابا جان مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں بیٹا، اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹ کے 3 درجے ہیں۔ ابا جان بتاتے ہیں کہ 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ راور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ شازیہ، جو کافی دیر سے چپ تھی، بولی، ابا جان کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ ابا جان، نہیں بیٹی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔
طلبہ کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے، جبکہ طالبات کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں طالبات کی یہ تنظیم 1947 میں قائم کی گئی تھی۔ اس میں بھی 3 درجے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس طرح لڑکوں کی تنظیم میں 3 درجے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کی تنظیم میں بھی 3 درجے ہیں، جس میں سب سے پہلا جونیئر گائیڈ یا 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتا ہے۔ گرل گائیڈ اس میں 16 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ سینئر گائیڈ اس میں 17 تا 21 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں۔ اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کی تنظیموں کے رکن بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز سے عہد بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک، تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے۔ وہ جانوروں پر رحم کریں گے، اپنے قول و فعل اور خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے۔ کفایت شاری یعنی سمجھداری سے خرچ کرنا، یہ طریقہ اختیار کریں گے اور ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور باقی اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ تو علی یہ سب باتیں جاننے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان اسکاؤٹس اور گرل گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے، ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو شازیہ کہتی ہے، ابا جان یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان، ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تیراکی کرنا یعنی تیرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور ادویات بھی مہیا کیں۔ شازیہ، ابا جان میں بھی گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گی۔ علی بھی جلدی سے بولا، میں بھی۔ تو ابا جان مسکرا دیے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ٹھہرے اور بتائیں، پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم کب بنائی گئی؟ تو پیارے بچوں، پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم 1947 میں بنائی گئی۔ اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو پیارے بچوں، اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد تھا کہ نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنایا جائے۔ 2005 میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو پیارے بچوں، 2005 میں زلزلے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو لفظ با لفظ اچھے سے پڑھنا ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کے املا پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھا کہ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کو کسی بھی آفت میں دوسروں کی مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ طلبہ کو اسکول کی زمانے سے مختلف مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کو بہت سے مفید کام سکھائے جاتے ہیں۔ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ طلبہ اور طالبات کو اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ تنظیم میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔